بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج کا ہمارا بیان ایک ایسی شخصیات پر ہے جن کے صبر، استقامت اور توکل کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ یہ ہستی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ: بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ قرآن مجید میں جن ہستیوں کے اوصاف کی خود رب کائنات نے تعریف کی، وہ ان کی زندگیوں سے سبق لینا ایمان والوں کے لیے لازم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ آزمائش، بیماری، غربت، تنہائی اور صبر کی وہ عظیم تصویر ہے جو ہمیں ہر دور میں رہنمائی دیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعارف اور ابتدا کی نعمتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا نام قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور آپ کو صبر و شکر کی اعلیٰ مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا اور آپ شام یا عرب کے علاقے حواران میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار، عزت دار اور صاحب اولاد شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ دولت، خدام، ذخائر، زمینیں، مویشی اور ایک بڑی خوشحال زندگی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے گھر میں نعمتوں کی فراوانی تھی اور پورا علاقہ آپ کی دیانت، شرافت اور ثقافت سے واقف تھا۔ آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنی قوم کو بھی توحید اور صبر کی تعلیم دیتے۔ آپ کی زبان سے ہمیشہ حمد و ثنا جاری رہتی اور آپ کا دل اللہ کی یاد سے لبریز رہتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن عظیم نعمتوں سے نوازا، ان میں مال و دولت کی فراوانی، زرخیز کھیت اور باغات، بے شمار مویشی جیسے اونٹ، گائے اور بکریاں، نیک اور صالح اولاد، فرمانبردار خادم اور نوکر، جسمانی صحت اور خوبصورتی، یہ تمام نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آزمائش کا ابتدائی دروازہ بھی تھی، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ صرف نعمتوں کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا ہر حال میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا یہ ابتدائی دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو اسے شکر گزار بندہ بن کر نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری اور ان کا عاجزانہ رویہ ان کی شخصیت کو ممتاز بناتا ہے۔ آزمائشوں کا آغاز اور صبر کا پہلا مرحلہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے روشن پہلو ان کا ناقابل یقین صبر ہے، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم نعمتوں سے نوازا، لیکن پھر ان پر سخت ترین آزمائش بھی نازل ہوئی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آزمائش کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے صبر کا معیار دنیا کے سامنے واضح ہو۔ آزمائشوں کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا۔ مال دولت کی تباہی، آپ کے باغات، کھیت، مال مویشی سب ختم ہو گئے۔ اولاد کا انتقال، آپ کے تمام بچے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ جسمانی بیماری، ایک شدید جلدی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے جسم زخموں سے بھر گیا۔ سماجی تنہائی، لوگ آپ سے کترانے لگے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ بیوی کی خدمت، صرف آپ کی بیوی نے وفاداری سے خدمت کی اور ساتھ نبھایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ ان ساری آزمائشوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر
ایک بھی شکایت نہ آئی۔ وہ دن رات اللہ کو یاد کرتے رہتے اور فرماتے، میں ان نعمتوں پر شکر گزار تھا، اب آزمائشوں پر صبر کروں گا، یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ان الفاظ میں آئی، ترجمہ: اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیات 83۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام کے عاجزی، ایمان اور صبر کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی زبان سے شکایت نہ کی، صرف اللہ سے فریاد کرتے۔ اللہ کی مدد اور شفا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ انہوں نے نہ مال و دولت کے کھو جانے پر شکوہ کیا، نہ اولاد کی جدائی پر اور نہ جسمانی بیماری پر۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بہترین انعام دیا اور ان پر رحمت نازل فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ صبر کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا کا آغاز۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ترجمہ: مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء 83۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی اور اپنی خاص مدد نازل فرمائی۔ شفا کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ بہے نہانے اور پینے کے لیے۔ سورۃ صاد 42۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ جو انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا تو ان کا سارا جسم سے مرض ختم ہو گئی اور وہ شفا یاب ہو گئے، سارے زخم ٹھیک ہو گئے، وہ پہلے کی طرح خوبصورت، صحت مند اور طاقتور ہو گئے۔ نعمتوں کی واپسی اور بڑھتری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ صرف صحت عطا کی بلکہ ان کا کھویا ہوا مال دولت دگنا کر کے واپس دیا، اولاد عطا فرمائی اور پہلے سے زیادہ۔ معاشرے میں عزت احترام بحال ہوا۔ ان کی وفادار بیوی کے صبر کا بھی انعام دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تھی کہ جس نے دکھ کے بعد راحت عطا فرمائی اور آزمائش کے بعد کامیابی۔ قرآن کا بیان، ترجمہ: اور ہم نے اسے اس کے گھر والے واپس دیے اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی دیے، ہماری طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ سورۃ صاد 43۔ صبر کا صلہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آزمائش کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ صبر کا مقام اور ہماری زندگی میں اس کی اہمیت۔ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ دل کا اللہ کی رضا پر مطمئن ہونا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی کیوں نہیں کہا، بس یا رب کہا۔ آزمائش میں بھی وہ شکر گزار اور رجوع کرنے والے رہے۔ آج ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیماری آئے تو توکل کرو، مال جائے شکر کرو، تنہائی ہو اللہ سے بات کرو، دنیا چھوڑ دے اللہ کافی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ صبر صرف کامیابی کی کنجی نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صبر، دعا، اللہ سے رجوع کریں اور شکر گزاری کو اپنا لیں تو کوئی آزمائش ہمیں گرا نہیں سکتی۔ آج کا ہمارا
بولا ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ پاک بھی معاف فرمائے اور سامعین بھی معاف فرمائیں, اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جزاک اللہ. آخر میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ضرور کمنٹس کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.